عمومی تباہی سے دوچار ہونے والی قوم جو تھی، ان سے مراد وہ اقوام ہے جو تورات کے نزول سے قبل تباہ ہوئی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ قصص میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات کے نزول کے بعد کسی قوم کو آسمانی یا زمینی عذاب کے ذریعے سے کلی طور پر تباہ نہیں کیا سوائے ان بستی والوں کے جن کی صورتیں تبدیل کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم بھی عذاب الہی کے ذریعے سے مکمل طور پر تباہ کی گئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی تھی۔ ان میں اصحاب رس اور سورہ یاسین میں مذکور قوم بھی شامل ہے۔ اصحاب رس کون تھے؟ اصحاب رس کا ذکر قرآن میں 2 مقامات پر آیا ہے، سورہ فرقان میں اور سورہ قاف میں۔ کون تھے یہ؟ عربی زبان میں الرس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر پر پتھروں سے بنائی گئی ہے، یعنی اس کا جو باؤنڈری ہوتی ہے وہ پتھر سے بنائی گئی ہو، اس کو رس کہتے ہیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ ایک خاص کنواں تھا جس پر قوم سمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا، وہی لوگ اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اس لیے ان کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول روایت کیا ہے، اصحاب الرس قوم سمود کی ایک بستی کے باشندے تھے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں شہر دمشق کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے ابو القاسم عبداللہ بن جرداد کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ چنانچہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح نے اپنی اولاد سمیت رس سے ہجرت کر کے احقاف میں رہائش اختیار کی۔ بعد میں ان کی اولاد پورے یمن میں بھی پھر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پیچھے رس والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، حتیٰ کہ عاد بن اوس کی اولاد میں سے خیبرون بن سعد بن عاد اس جگہ آ بسا جہاں دمشق آباد ہے۔ اس نے شہر بسایا، اس کا نام جیرون رکھا۔ اس کو قرآن مجید میں ارم ذات العماد کے نام ستونوں والے ارم کہا جاتا ہے۔ پتھر کے ستون دمشق سے زیادہ کسی شہر میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کی طرف حضرت ہود بن عبداللہ بن رباح بن خالد بن خلود بن عاد کو احقاف کے علاقے میں نبوت دے کر مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الرس کا زمانہ قوم عاد سے صدیوں پہلے کا ہے۔ حضرت ابو بکر محمد بن حسن نقاش نے ذکر کیا ہے اصحاب الرس کا ایک کنواں تھا جس سے ان کے پینے کی اور آب پاشی کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ ان کا بادشاہ بہت انصاف پرور اور نیک سیرت تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں کو بہت زیادہ غم ہوا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شیطان اس مرحوم بادشاہ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا میں مرا نہیں تھا، میں تو غائب ہو گیا تھا تاکہ دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔ وہ انتہائی خوش ہوئے۔ اس نے کہا میرے لیے پردہ لگا دو، میں کبھی نہیں مروں گا لیکن تمہاری نظروں سے اوجھل رہوں گا۔ بہت سے لوگوں نے شیطان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اس کے فریب میں آ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس نے بتایا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے والا بادشاہ نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اس نبی نے انہیں اس کی عبادت سے منع کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ امام سخیلی کا بیان ہے کہ اس نبی پر نیند کی حالت میں وحی نازل ہوتی تھی۔ ان کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ لوگوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، درخت سوکھ گئے، پھل ختم ہو گئے، انہیں پیاس نے آ لیا، چنانچہ ان کے گھر ویران ہو گئے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور آخرکار سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ اصحاب الرس ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ آذربائیجان کی وادی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الرس کے علاقے اران قاف میں 1000 شہر آباد تھے۔ اللہ نے ان کی طرف موسیٰ نامی موسیٰ بن عمران کے علاوہ نبی مبعوث کیا تھا۔ انہوں نے اس کی تکذیب کی تو نبی کی بد دعا سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الرس یمامہ کے علاقے میں ایک بستی تھی جسے فلجلج کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سورہ یاسین ہمیشہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور فضیلت کے حساب سے بھی یا جو بھی سمجھ کر، یا بعض لوگوں کو بائی ہارٹ بھی ہو گیا الحمدللہ، لیکن اس کے بارے میں چونکہ ہم لوگوں کو ڈیٹیل نہیں معلوم ہے، جن کو اصحاب القریہ بھی کہتے ہیں۔ قوم یاسین کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب القریہ۔
ان کا واقعہ جو ہے پورا کا پورا ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، سورہ یاسین، اور جس میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ سورہ یاسین میں جو ذکر آیا ہے جس بستی والوں کا، وہ کیا ہے؟ اصحاب القریہ، اور ان سے بستی والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی، یعنی 3 بیک وقت پیغمبر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور بس۔ وہ بولے کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، اور کیا اس لیے تم کو نصیحت کی گئی ہے؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسے لوگوں کی کا اتباع کرو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہے، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکیں گے۔ تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا، میں تمہارے حقیقی رب پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سنو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو خبر ہو کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں شامل کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، آتشی ناگہاں وہ بجھ کر رہ گئے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بیک وقت 3 انبیاء بھیجے، اصحاب القریہ یعنی یاسین والوں پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل بتا دی ہے ایک ہی جگہ ایک ہی سورے میں۔ بہت سے متقدمین اور متاخرین علماء کرام کی رائے، یعنی جو پہلے بھی آئے ہیں جو بعد میں آئے علماء کرام، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ شہر جو تھا اصحاب القریہ کا، وہ کیا ہے؟ شہر انطاکیہ، الف نون طا الف کافیہ، انطاکیہ تھا۔ ان کے بادشاہ کا نام تھا انتیخس بن انتیخس، اور وہ بت پرست تھا، بادشاہ بت پرست تھا، اس کا نام تھا انتیخس بن انتیخس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف 3 رسول بھیجے، ان کے نام تھے صدوق اور شلوم۔ لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، تینوں کو جھٹلا دیا۔ یہ حضرات اللہ کے رسول تھے، بعض علماء نے انہیں مسیح کے رسول یعنی آپ کے بھیجے ہوئے حواری قرار دیا ہے، اور ان کا نام بتایا ہے شمعون، یوحنا اور پولس، جو انطاکیہ کی طرف بھیجے گئے تھے۔ لیکن یہ قول درست نہیں ہے، کیونکہ جب مسیح علیہ السلام نے انطاکیہ کی طرف 3 حواری بھیجے تھے تو یہ شہر مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والا پہلا شہر تھا، نہ کہ انکار کر کے تباہ ہونے والا۔ اسی لیے یہ ان 4 شہروں میں سے ایک ہے جہاں عیسائیوں کے بطریق پیٹریارک بڑے پادری ہوتے ہیں۔ وہ شہر یہ ہیں: انطاکیہ، بیت المقدس، سکندریہ روم، اور بعد میں قسطنطنیہ۔ یہ شہر تباہ نہیں ہوئے، جبکہ قرآن میں مذکور اس شہر کے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، جب انہوں نے رسولوں کی تصدیق کرنے والے نیک آدمی کو شہید کر دیا تو ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی، یکایک وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے پہلے یہ 3 رسول انطاکیہ والوں کی طرف بھیجے گئے ہوں، پھر جب ان کی تکذیب کی وجہ سے وہ لوگ تباہ کر دیے گئے تو بعد میں شہر پھر آباد ہو گیا ہو، پھر مسیح علیہ السلام کے زمانے میں وہاں کے لوگ آپ کے حواریوں پر ایمان لائے ہوں۔ اگر واقعات کی تعبیر اس انداز سے کی جائے تو شاید درست ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ اپنی قوم کے سامنے اس بستی والوں کی مثال بیان کیجیے۔ جب اس بستی میں کئی رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، یعنی تیسرے کو بھی بھیج کر رسالت و تبلیغ کی کام میں ان دونوں کی مدد فرمائی۔ سو ان تینوں نے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہارے پاس بھیجے گئے رسول ہیں۔
قوم نے جواب دیا آپ تو ہم جیسے ہی انسان ہیں، اور وہی کچھ کہا جو پہلی کافر قوموں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا، کیونکہ انہیں یہ بات ناممکن معلوم ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی رسول مبعوث فرمائے۔ رسولوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم اس کے بھیجے ہوئے ہی تمہارے پاس آئے ہیں، اور اگر ہم جھوٹی باتیں بنا کر اس کے ذمے لگاتے تو وہ ہمیں سخت سزا دینے اور ہم سے شدید انتقام لینے پر قادر ہے۔ اور کہا وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی ہمارا فرض یہی ہے کہ اللہ نے جو پیغام دے کر ہمیں بھیجا ہے وہ تم تک پہنچا دے۔ اس کے بعد اللہ جسے چاہے ہدایت سے نوازے اور جسے چاہے گمراہی میں گرفتار رہنے دے۔ قوم نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور کون سے نبی کو یہ کہا گیا کہ تیری منحوسیت ہم پر آ پڑی ہے یا تو ہمارے لیے منحوس ہے؟ اور کون سے نبی کے لیے یہ لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے لیے بھی اور ایک نبی۔ سوال دہرائیے۔ السلام علیکم، صالح علیہ السلام کیا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ تیری منحوسیت ہم پر آ پڑی ہے، یعنی تو ہمارے لیے منحوس ہے، یعنی تمہارے لائے ہوئے پیغام کو نبوت کا باعث سمجھتے ہیں۔ اور لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ پتھر مارنے سے مراد طعن و تشنیع اور تنقید و مخالفت ہے، اور بعض کی رائے کہ واقعی پتھر مارنا مراد ہے۔ پہلے قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ یعنی ایک رسول پوری صداقت کے ساتھ، پوری خیرخواہی کے ساتھ، بغیر کسی اجرت کے، بغیر ان سے کوئی ڈیمانڈ کے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، بجائے قبول کرنے کے قوم کیا کہتی ہے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تم کو لنرجمنکم، ہم تم کو سنسار کر دیں گے۔ اور کون سے نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا؟ شعیب علیہ السلام، نہیں، علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کی قوم نے بھی، ان کے باپ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم تجھے سنسار کریں گے اور تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حبیب نجار کی نصیحتین رسولوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، یعنی تمہاری بدشگونی کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا۔ کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے؟ یعنی ہم نے تمہیں ہدایت کی طرف بلایا اور نصیحت کیا، اور تم ہمیں قتل اور بدتمیزی کی دھمکی دے رہے ہو اور ہماری نصیحت کو نحوست کا نام دے رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انتم قوم مسرفون، تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، اور ایک شخص اس شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی وہ رسولوں کی مدد کے لیے اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے آ گیا۔ یعنی پوری بستی میں سارے لوگوں نے جھٹلایا ان تینوں رسولوں کو، لیکن ایک ہے جس نے رسولوں کے بارے میں سنا اور سن کر یہ پتا چلا کہ ان کی قوم جھٹلا رہی ہے، تو وہ دوڑتا ہوا آیا کہ میں رسولوں کی تصدیق کروں کہ ہاں یہ سچے ہیں۔ کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی وہ بلا معاوضہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر اس نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے دوسرے معبودوں کی پوجا سے منع کیا، نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ آخرت میں نفع دے سکتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ پھر اس نے رسول سے مخاطب ہو کر کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا، بس میری سنو، یعنی میری بات سن لو اور اللہ کے پاس اس کی گواہی دینا۔ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ اے میری قوم اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا میرا اعلان سن لو۔ یہ بات سن کر لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ لوگوں نے اسے پتھر مار مار کر شہید کر دیا، بعض کہتے ہیں کہ دانتوں سے کاٹ کاٹ کر مار دیا، بعض کا قول ہے کہ ایک ساتھ ہی لوگوں نے حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا۔
حضرت ابن عباس نے فرمایا حبیب نجار کو جذام کی بیماری لگ گئی تھی، وہ صدقہ بھی بہت زیادہ دیتا تھا، اسے قوم نے شہید کر دیا تو اس سے کہا گیا ادخل الجنت، جنت میں چلا جائے، یعنی جب اسے لوگوں نے شہید کر دیا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ جب اس نے وہاں کی نعمتیں اور خوشیاں دیکھی تو کہنے لگے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا، تاکہ میری طرح وہ بھی ایمان لا کر یہ نعمتیں حاصل کر سکے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ذریعے چاہتے ہیں لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، اور قرآن میں اس چیز کا مینشن کیا گیا کہ کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میں نے جو قربانی دی دین کے لیے اور شہادت کی موت جو میں نے پسند کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیے کہ جنت میں داخل ہو جا اکرام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس نے زندگی میں قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے کہا اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی راہ پر چلو، اور مرنے کے بعد قوم کے بھلے کی تمنا کرتے ہوئے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں آپ مومن کو ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہی پائیں گے، اسے کبھی دھوکہ دینے والا نہیں پائیں گے۔ اس نے جب اللہ کی طرف سے اپنی عزت افزائی دیکھی تو کہا یا لیت قومی، یعنی اس کو جو انعام ملا تو یہ نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا اور میرا اکرام کیا اور مجھے بخش دیا، اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں یا قومی یا لیتنی، اے کاش کہ میری قوم کو بھی پتہ چل جائے جو کچھ میرے رب نے مجھ پر انعام کیا، تاکہ وہ بھی ایمان لے آئیں اور اللہ کے رسولوں کی بات مان لیں، تاکہ ان کو بھی، یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے مومن کے لیے کیا خیر خواہ ہوتا ہے، ہمیشہ وہ سوچتا ہے کہ اگر کسی چیز سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں ضرور دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچاؤں۔ یہ اصل مومن کی پہچان ہے، نہ یہ ہے کہ جو کچھ مجھے فائدہ مل رہا ہے وہ سب میں اپنے لیے رکھوں، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں تاکہ وہ اس کو بھی فائدہ نہ پہنچے۔ نہیں، اگر آپ کا پیسہ لگے بغیر، آپ کی محنت لگے بغیر، اگر آپ کے کوئی بھی یعنی کچھ بھی آپ کا نہیں لگ رہا ہے اور آپ کسی کو کوئی فائدے کا بتا دیتے ہو، فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں فری علاج ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں پر سیل لگا ہوا ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ فری میں یہ چیزیں مل رہی ہے، تو آپ کا کیا جاتا ہے اس میں، بلکہ یہ کہ اجر ملے گا کیونکہ آپ نے ایک مومن کی خیر خواہی کی۔ تو یہاں پر اس چیز کا ہم لوگوں کو اس میں ملتا ہے۔ اس سے جب اللہ کی طرف سے اپنی عزت افزائی دیکھی تو قوم کی فکر ہوئی اس کو، کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا، مجھے میرے رب نے بخش دیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب انہوں نے اس اللہ کے بندے کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زجر و توبیخ نہیں فرمائی، بلکہ ارشاد فرمایا وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی، یکایک وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انزلنا علی قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی اور ہمارے ولی کو شہید کیا تو ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے، یعنی ایک چیخ کی وجہ سے پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں پر حکمت کے حساب سے چاہتے ہیں کہ لشکر اتارے تو بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے لشکر بھی بھیجا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے تمہاری مدد کی فرشتوں کے ذریعے تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، جیسی حکمت جیسا موقع ہوتا ہے محل ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں۔ یہاں پر عذاب بھیجنے کے لیے کوئی لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایک چیخ بس آئی، جیسے اور دوسری جگہ ایک بادل آیا آگ کا سب کو بھسم کر گیا، ایک چیخ کی وجہ سے ہلاک، ایک ہوا چلی اللہ کے حکم سے پوری بستی تباہ ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مفسرین فرماتے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے شہر کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر ایک زور کی آواز نکالی تو وہ بجھ کر رہ گئے، یعنی ایسے جیسے آگ بالکل بجھ کر بالکل راکھ بن جاتی اس طرح وہ بجھ کر رہ گئے، اور ان کی آوازیں بالکل خاموش ہو گئی، حس و حرکت جو ہوتی وہ ختم ہو گئی،
اور کوئی ایک آنکھ بھی جھپکنے والی نہیں رہی، یعنی کوئی ایک کو بھی چھوڑا نہیں کہ جس کی نشانی یہ ہوتی کہ اس کی آنکھ جھپکتی اور اس کو زندہ ہونے کی مثال ملتی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بستی انطاکیہ نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کر کے تباہ ہو گئے تھے، اور انطاکیہ والے ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے مسیح علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حواریوں کی پیروی کی تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والی پہلی بستی انطاکیہ تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔